بھائیو دوستو بزرگوں، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہم جو اجتماع کے اندر شریک ہوئے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے بنانے کا بہت بڑا سبب ہے دوستو، کہ دین کی مجالس میں دین کی باتوں کے کہنے سننے سے ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی بڑائی کے بولے جاتے ہیں اور جب اللہ کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت کی باتیں کی جاتی ہے، تو اس سے ہمارے ایمان میں حقیقت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں جان پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا سننا ہمارے لیے بہت ہی نفع کی چیز ہے دوستو۔ یہ اسی کی محنت ہے کہ ہم روزانہ ایمان کی باتوں کو سنیں، اللہ کی بڑائی کے بول کو بولے، اللہ سے ہوتا ہے اس کو بار بار کہے۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، اس کو بار بار بولنا ہے، بار بار سننا ہے، تاکہ کہتے کہتے، سنتے سنتے اللہ کرے اس کی حقیقت ہم سب کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی ہم سب دھوکے میں چل رہے ہیں دوستو۔ شیطان نے ہمیں اپنے ایمان پر مطمئن کر رکھا ہے، ہمیں شیطان نے مطمئن کر رکھا ہے اپنے ایمان پر کہ الحمدللہ تو تو ایمان والا ہے۔ ہماری بستی کے، ہمارے علاقے کے، ہمارے ملک کے بے ایمان لوگوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے ایمان پر بڑا مطمئن ہو چکے ہیں، ہم بڑا اطمینان ہے۔ حالانکہ تجھ میں کتنا ایمان ہے اس کا ہم محاسبہ ہی نہیں کرتے، کہ جو ایمان خدا کو مطلوب ہے وہ ایمان ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے ملائیں۔ جب ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے ملائیں گے تو میرے بھائیوں دوستو، آسمان اور زمین کا فرق پائیں گے کہ کہاں پہاڑوں جیسا ایمان ہے نا، اور کیسا ان کا اللہ سے، اللہ کے ذات عالی کا یقین ان کے دلوں میں کیسا تھا، کیسا اللہ سے وہ ڈرتے تھے، کیسا خوف ان کے دلوں میں ہوتا تھا، کیا ان کی زندگیاں تھی دوستو، اور کیسا یقین تھا کہ مخلوق اور مخلوق سے ہونے کا یقین ان کے دلوں سے نکلا ہوا تھا، ہے نا، غیر اللہ کا یقین ان کے دلوں سے نکلا ہوا تھا، ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین ان کی دلوں کی گہرائیوں میں تھا دوستو، جس سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو گیا ہے نا۔ تو اس ایمان کی محنت سے یہ جو ہم اجتماع میں شریک ہوئے ہیں، اس سے یہی چاہا جاتا ہے دوستو کہ ہم اپنے زندگی کے رخ کو بدلے، ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلے۔ کیا بدلنا ہے؟ کیا رخ بدلنا ہے؟ کہ مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جائے، مخلوق کے یقین سے نکل کر، مخلوق کی غلامی میں سے نکل کر ایک اکیلے اللہ کی غلامی میں آ جائے۔ یہی دوستو، یہی رخ بدلنا ہے کہ یہ رخ ہمارا بدل جائے، کہ مخلوق سے نکل جائے۔ دکان یہ مخلوق ہے، ہمارا جو ہنر ہے یہ مخلوق ہے، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہماری ملازمت، یہ سارا کا سارا مخلوق ہے۔ ہمارے کھیت اور ہمارے جو بھی اسباب ہے یہ سارے کے سارے مخلوق ہے دوستو۔
اس کی غلامی سے نکلنا ہے، اس کے یقین سے نکلنا ہے کہ نہیں، یہ میری دکان تو برتن ہے، اللہ اس میں نفع ڈالتے ہیں تو نفع ہوتا ہے، اللہ اس میں نقصان ڈالتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. یہ دکان خود محتاج ہے، میرا ہنر، میری تجارت، یہ ساری کی ساری محتاج ہے، یہ مخلوق ہے. یہ نہ اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے، نہ یہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے دوستو. اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے دوستو. بس یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہم مخلوق کی غلامی میں سے نکل جائے. یہ رخ بدلنا ہے. ایک سیدھی سی مثال ہے دوستو، سیدھی سادی مثال ہے. ایک آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اگر کسی کتے کو مارے تو کتا ڈنڈے کو کاٹتا ہے کہ آدمی کو کاٹتا ہے؟ ہاں بھائی، کتا ڈنڈے کو کاٹے گا کہ آدمی کے پیچھے دوڑے گا؟ حالانکہ ظاہر میں کیا لگ رہا ہے کہ ڈنڈا اس کتے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو وہ کتا بھی سمجھدار ہے کہ نہیں، ڈنڈے نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، اس کے پیچھے اس آدمی کا ہاتھ ہے، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. ہمارا آج دلوں کی گہرائیوں میں یہی یقین بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو دکان سے پل رہا ہوں، میں تو اپنی ڈگریوں سے پل رہا ہوں، میں تو اپنی کھیتوں سے پل رہا ہوں، میں تو اپنی پراپرٹیوں سے پل رہا ہوں، ہے نا. ہم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس کے لیے کوئی تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اپنی ذمہ داری سمجھ کر آدمی صبح شام اسی میں لگا رہتا ہے. ہم تو نبیوں کی محنت کو لے کر اس دنیا میں آئے، اور اللہ معاف کرے ہم بنیوں کی محنت میں لگ گئے، چیزوں بٹورنے میں لگ گئے، مال بٹورنے میں لگ گئے، اور جو حقیقی زندگی تھی اس سے بالکل کوسوں دور ہو گئے دوست. تو مخلوق کی غلامی میں سے نکل جائے اور ایک اکیلے اللہ کی غلامی میں آ جائے. یہ رخ بدلنے کا نام ہے کہ ہم اپنا رخ بدلے. ہاں، چیزوں کے نشے سے نکل کر اعمال صالحہ کی طرف آ جائے. ہاں، چیزوں کی نشے سے نکل جائے. آج چیزوں کا نشہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. چیزیں مل جائے، چیزیں ہو جائے، ہے نا. اچھا گھر، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھے کپڑے، اچھے کھانے پینے. کہا کہ اسی کو لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنا اعزاز اور عزت کا مقام سمجھ رہے ہیں. حالانکہ عزت تو اللہ کے خزانوں سے چلتی ہے. ہاں، یہ چیزوں میں نہیں، یہ اچھے مکانوں میں نہیں، یہ اچھے کھانے پینوں میں نہیں، یہ اچھے لباس اور سواری میں نہیں، بلکہ اللہ چین اور سکون اور عزت کہا کہ اعمال صالحہ میں رکھا ہے اللہ نے. کتنے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں مگر سکون قلب حاصل نہیں ہے دوست. ہمارے ایک ذمہ دار کے پاس ایک عرب آ کر کہنے لگے کہ مولانا 50 لاکھ کا پلنگ بنایا مگر نیند نہیں آ رہی ہے نا. 50 لاکھ کا پلنگ بنایا مگر نیند نہیں آ رہی. کیسے کیسے اسباب لوگ اپنے بیڈ روم میں اختیار کرتے ہیں کہ راحت مل جائے. اگر واقعی چیزوں میں راحت ہوتی، اگر واقعی چیزوں میں سکون ہوتا اور واقعی چیزوں میں عزت ہوتی تو لوگوں کو مل جاتی، ہے نا. مگر لوگ آج پریشان ہیں، ان چیزوں میں رہ کر آج لوگ پریشان ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ہے نا. ان چیزوں کی سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ دنیا میں چیزیں بنانے والا ہے نا. مگر سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، چیزوں سے نکل کر اعمال صالحہ کی طرف ہماری زندگی آ جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں آ جائے. اللہ کا جو سب سے بڑا حکم ہے نماز، وہ ہماری زندگی میں آ جائے. یہ ہماری پہچان ہے دوستو. آم کا درخت ہے تو اس کے تنوں سے، اس کے پتوں سے، اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آم کا درخت ہے، یہ ایپل کا درخت ہے، یہ انار کا درخت ہے، یہ فلانے پھل اور پھول کا درخت ہے. اس کے تنوں سے، پتوں سے پہچانا جاتا ہے. یہ مسلمان کی پہچان کیا ہے دوستو؟ مسلمان کی پہچان اعمال صالحہ ہے. عمل والا یہ مسلمان ہے، اس کی زندگی میں اعمال ہے. اس کا اٹھنا
گہروں کی طریقے والا نہیں ہے. اس کا اٹھنا بھی دین ہے, اس کا سونا بھی دین ہے, اس کا کھانا بھی دین ہے, اس کا یہ لباس کا پہننا اور اتارنا بھی دین ہے, اس کی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہونا بھی دین ہے نا. یہ تو عمل والا ہے, اس کی زندگی اعمال والی بنے. یہ مسلمان کی پہچان اعمال ہے دوستو, کہ زندگی میں نماز آ جائے. میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں اس کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے. ہم اپنے مسائل کا حل زمینوں میں تلاش کر رہے ہیں, حالانکہ اس کا حل آسمانوں میں. اللہ کا وعدہ ہے تم آخرت کی محنت کرو, میں تمہاری دنیا تم پر آسان کر دوں گا. آخرت کی محنت کرو یعنی نماز کا اہتمام کرو. میں کہا کہ تمہاری روزی کی تنگیوں کو دور کر دوں گا, ہے نا. آخرت کا عمل کرو, اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرو, تو میں تمہاری دنیا کے مسائل کو حل کر دوں گا. نماز ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کے اہتمام پر برائیاں خود بخود ہماری زندگیوں سے دور ہو جائے گی, صاف ستھری زندگی ہو جائے گی. اس کے لیے حدیث کی کتابوں میں کیا آتا ہے کہ جس کو نماز کا اہتمام کرنے والا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو گناہ سے قریب نہیں آنے دے گی. اس کی نفرت اس کے دلوں میں آہستہ آہستہ اس کی استقامت سے پیدا ہو جائے گی. جب اس کی عظمت, نماز کی عظمت جب دلوں میں پیدا ہوتی ہے, اپنے آپ گناہ اس سے ایسے جھڑ جاتے ہیں دوست, اس کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے گناہوں سے. ہاں, تو واقعی میں ہماری نماز اللہ کرے ایسی ہو جائے. ایک تو نماز کا ظاہر ہے اور ایک تو نماز کا باطن ہے. نماز بھی محنت کرنے کی چیز ہے دوستو. جیسے آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, یہ نوجوان کس طرح اسکولوں کی محنت کرتے ہیں, ہائر ایڈوکیشن کی محنت کرتے ہیں, کالجوں میں دن رات وقت لگاتے ہیں, یا ہمارے بچے حفظ قرآن کو کرنے کے لیے کیسی محنتیں کرتے ہیں, جب جا کے اتنی بڑی نعمت قرآن کی انہیں حاصل ہو جاتی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں نماز بھی محنت کرنے کی چیز ہے. ہاں, ہمارے پاس اپنی دنیا بنانے کی تو بہت سارا وقت ہے, ارے نماز بنانے کے لیے بھی تھوڑا وقت نکال, اطمینان سے سکون سے نماز پڑھے. دیکھو مسجدوں میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں, ہے نا. دو قسم کے لوگ مسجد میں آتے ہیں. ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا نیت کر کے داخل ہوتے ہیں؟ جلدی سے نماز پڑھ کر فلانے کام میں جلدی مشغول ہونا ہے, یہ نیت کر کے داخل ہوتے ہیں. اپنے دنیاوی تقاضوں کو سوچتے سوچتے مسجد کے دروازے پر آتے ہیں, ہے نا. تو دو قسم کے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ایک تاجرانہ مزاج کے ساتھ اور ایک عابدانہ مزاج کے ساتھ. ایک تاجرانہ مزاج کے دنیا کو سوچتے سوچتے اور دنیا کے خیالاتوں میں اور دنیا کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مسجد میں عجلت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے. نہ اس کو دعا کا اہتمام ہے, کتنے بڑے حکم کو ادا کرنے جا رہا ہوں, کس کے سامنے میں اب کھڑا ہونے والا ہوں. پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے, پوری دنیا کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے, پوری دنیا کا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, اس کے سامنے حاضری ہے. تو کیسا خوف ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پر آتے تھے تو ان کا دل لرز جاتا تھا, پورے بدن میں کپ کپی ہو جاتی تھی کہ ایک بہت بڑے امانت کی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. بہت بڑا مجمع تاجرانہ مزاج کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہے. کیا سنت پڑھی, کیا سنت نہیں پڑھی, ارے انتظار نماز پر تو بہت بڑا اجر ہے. ہمارے اکابرین کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ہماری اکابرین کی زندگی میں نماز کا اور مسجد میں آنے کا کیسا اہتمام تھا. ایک اولیاء اللہ فرماتے ہیں 20 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اذان کی آواز مسجد کے باہر سنی ہو. تو بہت بڑی نیکی ہے دوستو کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے, ہے نا. اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے, اطمینان سے اپنے سنتوں کو ادا کرے. ہمارے ماشاءاللہ شہر کے ذمہ دار تھے, ہم ان کو دیکھتے تھے, وہ ظہر کی 25 منٹ سنت پڑھتے تھے. 25 منٹ ایسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے جہاں اذان اور نماز میں آدھا گھنٹے کا فرق ہو.
20-20, 25 मिनट 4 सुन्नत में लगा देते थे, इतनी इत्मीनान से अपनी सुन्नतों को अदा करते थे। ये आबिदाना मिजाज है दोस्तों। हाँ, इससे तो मेरे काम बनने वाले हैं। सहाबा को कोई मसला किसी नमाज के पहले पेश आ जाता था तो कहते थे बस अब नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह मेरे उस मसले को हल कर देगा। ये तो अपने मसले के हल करने की जगह है ना। ये मस्जिद क्या है दोस्तों? ये इंसानों के बनने का कारखाना है, या इंसान बनाने के लिए बुलाए जाते हैं, है ना। अल्लाह हमसे क्या सदा लगवाते हैं? हम मस्जिद में 5 वक्त के लिए जाते हैं, अल्लाह हमसे क्या सदा लगवाते हैं, है ना। एक ही सदा लगवाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है ना। गोया अल्लाह क्या समझाना चाहते हैं कि जिन चीजों को तू छोड़कर आया है वो सारी की सारी बेहैसियत और छोटी है, तेरा रब सबसे बड़ा है। हाँ, तेरा रब सबसे बड़ा है। अल्लाह फजर में बुला रहे हैं, अल्लाह जोहर में बुला रहे हैं, असर मगरिब इशा में बुला रहे हैं, मुख्तलिफ औकात में बुलाकर एक ही सदा लगवा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, कि तेरा रब सबसे बड़ा है, तेरे सारे मसाइल का हल इस 4 दीवारी में है। हाँ, अल्लाह इसकी हकीकत समझा दे, नमाज की अजमत मिल जाए, मस्जिदों की अजमत हमारे दिलों में पैदा हो जाए, हम आबिदाना मिजाज के साथ मस्जिद में दाखिल हो। हाँ, आजीज़ाना, और अल्लाह से दुआ मांगे नमाज के बाद। ये 2 औकात ऐसे हैं कि जब दुआएं कबूल होती है, हमें मांगने का हुक्म है। एक तहज्जुद के वक्त और एक हर फर्ज नमाज के बाद की दुआ अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी अजर रखती है, बहुत बड़ी उसका कहा कि दुआ के कबूल होने का बहुत ही अच्छा मौका है। ये अल्लाह से मांगने का मौका है। और शैतान उसी वक्त हमें कहा कि अपनी दुनियावी तकाज़ों को याद दिलाकर जल्दी जल्दी मस्जिदों से निकाल देता है। और जरा इमाम साहब ने अगर आधा 1 मिनट 2 मिनट अगर नमाज लंबी कर दी, बस खलास, फिर क्या देखना है ना। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह करे यहाँ हमारा दिल लग जाए, है ना? नमाज की अहमियत, नमाज की अजमत हमारे दिलों में पैदा हो जाए, हम नमाज के ज़ाहिर को बनाए, अपना गुस्ल सही करें, इसका पूरा इल्म हासिल करें और पूरी सुन्नत के मुताबिक कहा कि गुस्ल को करने वाले बन जाए, पूरी सुन्नतों के मुताबिक वुजू को करने वाले बन जाए। इसको सीखे, हम वुजू करने को सीखे, किसी आलिम को बताए कि ये मेरा वुजू सही है कि नहीं सही है ना? हम किसी आलिम को बताए। किसी 4 व्हील गाड़ी खरीदने से पहले कितने हम मशवरे करते हैं, कितना सलाह मशवरा करते हैं, कितने लोगों से इसकी मालूमात हासिल करते हैं। किसी मशीनरी को खरीदने से पहले उसकी कितनी तहकीकात करते हैं, कितनी उसकी मालूमात हासिल करते हैं। तो वुजू बगैर सीखे करना है नहीं मेरे दोस्तों, वुजू को भी सीखना है। इसी तरह नमाज को भी सीखना है कि नमाज के क्या फराइज है, नमाज के क्या वाजिबात है, नमाज के क्या सुनन है। 51 सुन्नतें हैं नमाज में। हाँ, 51 सुन्नतें, ये नमाज में जान पैदा करेगी। जब नमाज में जान पैदा होगी तो जिंदगी सही बनेगी। जब जिंदगी सही बनेगी तो अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाएंगे, हमारे काम बनेंगे। कि जिस तरह सहाबा के, औलिया अल्लाह के काम नमाजों के जरिए बनते थे कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके बताते थे, नामुमकिन को मुमकिन करके बताते थे, है ना। कि सोच नहीं सकते थे, मरे हुए खच्चर जिंदा हो गए 2 रकात नमाज की बरकत से, माशाअल्लाह। ये कैसे हुआ दोस्तों? कि नमाज में जान पैदा हो गई। एक नमाज का जाहिर है, एक नमाज का बातिन है। कि अल्लाह करे नमाज में अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए, सिफत एहसान पैदा हो जाए, है ना। सिफत एहसान का अदना दर्जा है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। हाँ, ये एहसास पैदा हो जाए। 4 रकात वाली नमाज, 3 रकात नमाज वाली नमाज, अरे मुश्किल से 10 मिनट की नमाज है, मगर उस 10 मिनट में भी शैतान हमें कहां से कहां लेकर चला जाता है, कब सलाम फिर जाता है पता ही नहीं चलता है ना। अगर किसी को पूछो कि मगरिब में इमाम साहब ने क्या किरत की, कौन सी किरत की, ईशा में पूछो तो पता नहीं हो, भूल गया हो, है ना।
تو میرے بھائیوں دوستوں، ہماری نماز جاندار بنے، نماز کے باطن بنائے، انفرادی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی نماز کو بنانا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کسی عالم کو بھی بتانا ہے کہ میری نماز صحیح ہے کہ نہیں، میرا رکوع صحیح ہے کہ نہیں، میرے سجدے صحیح ہے کہ نہیں، میرا قرآن صحیح ہے کہ نہیں۔ ہاں، یہ محنت کرنے کی چیز ہے دوستو، اس پر تو سارے وعدے ہیں دوستو۔ جب یہ نماز جاندار بنے گی تو کیا ہوگا کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، پابندی سے مسجد میں جانے والا ہوتا ہے، ملک الموت موت کے وقت اس کے لیے کہا کہ کلمہ پڑھانے میں ساتھ دیتے ہیں، ہے نا؟ اور یہی نماز قبر میں کہا کہ اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی مدد کے لیے، عذابوں کو دور کرنے کے لیے یہ نماز کام آتی ہے دوستو۔ اور یہ وہی نماز ہے کہ اگر نماز پوری کی پوری نکل آئی تو کیا لکھا ہے؟ کہا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں یہ داخلہ دلائے گی، پل صراط پر بجلی کی طرح گزروا دے گی، ہے نا؟ اور سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا، جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے باقی اعمال نہیں چیک کیے جائیں گے دوستو۔ تو پھر یہ نماز بنانے کی چیز ہے کہ نہیں دوستو؟ محنت کرنے کی چیز ہے کہ نہیں، ہے نا؟ اس کی حفاظت کرنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کہ میں نے جو آج عصر میں نماز پڑھی ہے، اب انشاءاللہ اس سے بہتر مغرب پڑھوں گا، اس سے بہتر عشاء پڑھوں گا، توجہ سے پڑھوں گا۔ شیطان مجھے یہاں وہاں لے جائے گا، مگر میں اپنے آپ کو واپس نماز میں لاؤں گا کہ نہیں، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قیام کی حالت میں یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، رکوع کے موقع پر تسبیح پڑھتے پڑھتے دل میں خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سجدے کے موقع پر اور قاعدے کی حالت میں کہا کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ اس سے نماز میں دل جمعی نصیب ہوگی، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا دوستو۔ اور یہی دھیان کہا کہ بغیر نماز والی زندگی میں کام دے گا۔ ہاں، کہ آدمی تنہائی میں بھی ہوگا تو یہ موبائل کی نحوست والی گناہوں سے بچ جائے گا۔ ہاں، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں تنہا ایک کونے میں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا جب اس کے نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے گا۔ ایسی نماز اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ نماز روزیوں میں پھر برکت دلائے گی دوستو، ہمارے دنیا کے کام بنائے گی، اللہ کی نگاہ میں ہماری امیج بہت صاف ستھری بنے گی دوستو۔ ہاں، ہم تو لوگوں کے مخلوق کے نگاہوں میں اپنی عزت بنانے کے چکر میں کتنا خرچہ کرتے ہیں، شادی بیاہوں میں کتنا خرچہ کرتے ہیں کہ میرا ایک نام ہو جائے، میری عزت ہو جائے۔ کبھی سوچا کہ اللہ کی نگاہ میں بھی میری عزت ہو جائے؟ ہاں دوستو، اللہ کے یہاں بھی میری امیج بن جائے۔ یہ نماز کے ذریعے سے بنے گی، ہم اللہ کے بندے بنیں گے، اللہ کے محبوب بنیں گے۔ ہاں، اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی دوستو، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا دوستو۔ تو یہ سب کچھ ہمیں کہا کہ نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگا، کہ ہمارا نماز کا ظاہر بھی بنے اور ہمارا نماز کا باطن بھی بنے۔ تو یہ مسلمان کی پہچان ہے اعمال، مسلمان کی پہچان ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام۔ ہاں، اس کی عظمت دلوں میں آ جائے کہ میری نبی کی زندگی اللہ کو بہت پسند ہے، میری نبی کی ادائیں اللہ کو بہت پسند ہے، ایک ایک سنت میری زندگی میں آ جائے، اس کی عظمت میرے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ تو ان سنتوں کو سیکھنا ہے دوستو، اس کا علم حاصل کرنا ہے، علماء کے پاس معتبر کتابوں کے ذریعے، سنن اور آداب کی کتابوں کے ذریعے اس کا مذاکرہ کرنا ہے، روزانہ اس کو سننا ہے۔ ہم نے آپس میں ایک تحقیق کی کہ اگر ایک مسلمان فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر میں اٹھتا ہے، ایک مسلمان فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر میں اٹھے اور مسجد میں نماز پڑھنے جانے کے لیے گھر کے باہر قدم رکھے، اتنا سا وقت 15-20 منٹ یا بہت تو آدھا گھنٹے کا وقت ہے، اتنا سا وقت اگر ایک مسلمان فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنے گھر کے باہر قدم رکھے
تو کتنی سنتیں آتی ہیں، کتنی سنتیں آتی ہیں، اٹھنے کی سنت، اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت، 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کی سنت، کتنی سنتیں آتی ہیں، 100 سے زیادہ سنتیں آتی ہیں. اتنے سے زمانے میں، ایک آدھا گھنٹے 20-25 منٹ کے زمانے میں 100 سے زیادہ سنتیں ہم سے ٹکراتی ہے. تو ان سنتوں کو معلوم کرنا ہے، ان سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور روزانہ رات کو اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ آج تجھ سے اٹھنے کی سنت ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی، کپڑا پہننے کی سنت ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی، بیت الخلاء میں جانے کی سنت ادا ہوئی کہ نہ. اگر محاسبہ نہیں ہوگا تو غفلت چھا جائے گی دوستو. ایسے ہی دن گزر جائیں گے، ایسے ہی ہمارے ہفتے گزر جائیں گے، ایسے ہی ہمارے مہینے اور سال گزر جائیں گے، اور ایسے ہی بغیر سنت کے پوری زندگی گزر جائے گی. اور محاسبہ ہوگا اور اپنے کو ملامت کرے گا کہ نہیں، آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آج اٹھنے کی سنت میں بھول گیا، آج مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں کو بھول گیا. نہیں، اللہ مجھے معاف فرماوے، آئندہ کل سے میں اس کا اہتمام کروں گا، ہے نا. یہ محاسبہ ہے دوستو. ہاں، یہ محاسبہ ہے. آدمی پر کیسا صدمہ ہوتا ہے جب اس کی دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے یا دنیا کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ آخرت کا نقصان نہیں ہوا، تیرا آج کا آخرت کا نقصان نہیں ہوا. یہ دن تیرے ہاتھ سے نکل گیا، یہ آج کا دن پھر واپس تیری زندگی میں نہیں آنے والا ہے. کتنا سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. صبح سے لے کے رات تک ہماری زندگی سنتوں کی پابند بن جائے. ہم سب میں اور غیروں میں سنتوں کا فرق ہے دوستو، کہ ہمارا کھانا سنت طریقے والا ہے، ہمارا کھانا غیروں کے طریقے والا نہیں ہے. ارے ہمارا پانی پینا بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے پہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ ہماری پہچان ہے، اس کا اہتمام ہو، اس کو ہم سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کا مذاکرہ کرے، اور ایک پریکٹیکلی طور پر روزانہ اس کا اہتمام کرے، اس کا محاسبہ کرے کہ آج کتنے سنتوں پر عمل ہوا. کہ بہت ساری سنتیں زندگی سے چھوٹ گئی تھی، آج اللہ نے اس کی توفیق دے دی، اب اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کرم اور احسان ہے کہ آج کا دن میرا سنتوں کے ساتھ گزرا ہے. ہاں، تو میرے بھائیوں دوستو، یہ یہاں پر آنا، قربانی دے کر آنا، ماشاءاللہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ کھیت کھلیان میں جمع ہونا، یہ صرف کانوں کی عیاشیوں کے لیے ہم نہیں جمع ہوئے ہیں. ہاں، کوئی ٹیسٹ والا بیان سننے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے. انہی چیزوں کا ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے کہ نہیں، سنتوں والی زندگی گزارنی ہے، یہ غیروں کے طریقے والی زندگی نہیں گزارنی. کامیابی تو اسی میں ہے. ہاں، کامیابی اسی میں ہے دوستو. تو سنتیں ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے. ہم جو کہتے ہیں روزانہ، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. اور جو آدمی جس کام میں جتنا زیادہ مشغول ہوتا ہے نا، اور جتنا زیادہ بولتا ہے، وہی چیزیں اس کی موت کے وقت سامنے آتی ہے، وہی چیزیں اس کی موت کے وقت سامنے آتی ہے. ہم ایک مرتبہ دہلی بنگلے والی مسجد میں تھے، بمبئی کے ایک ساتھی کی فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو ہمارا مشورے سے طے ہوا کہ ان کی علاج کے لیے آپ اسپتال لے جائیں وغیرہ وغیرہ. ان کی ایمبولینس آ رہی ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ہمارا جانا ہوا وہاں پر، اور جب وہ ایمبولینس آئی اور وہ مسلمان بھائی اور ان کی گھر والی اور ان کے ڈرائیور اور ان کے بچوں کو جب ہم نے ایمبولینس میں سے نکالا، تو وہ جو بھائی تھے ہمارے، وہ بڑبڑا رہے تھے، بار بار کچھ زبان سے اور ہاتھوں سے اشارہ کر کے یہاں وہاں کچھ بول رہے تھے. جب مجھے ڈاکٹر نے ان کے کپڑے کینچیوں سے کاٹنے کے لیے بلایا، تو جب بھی ان کی یہی حرکت تھی. تو میں نے ان کے بچوں کو بعد میں 1-2 گھنٹے کے بعد جا کر پوچھا کہ یہ ابا بار بار زبان سے کیا بول رہے، اور یہ کیا ہاتھ ہلا رہے، کیا سمجھا رہے، کیا بولنا چاہ رہے.
تو بولے نہیں، جب سے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے ہوش اڑ گئے ہیں تو وہ زبان سے وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو روزانہ دکان میں کہتے تھے، اپنے کاریگر کو کہتے تھے وہ فلانی چیز لے کر آ، وہ فلانی کی چیز لے کر آ، وہ فلانا لے کر آ. جو روزانہ ان کی زبان پر جو تذکرہ تھا وہ ایسے وقت پر ان کی زبان پر آ گیا کہ زخمی حالت میں بھی ان کی زبان پر دنیا کا تذکرہ ہے، دنیا کا تذکرہ ہے. تو جو آدمی روزانہ بہت بولتا ہے اور جو چیزیں بولتا ہے اس کے اثرات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. اللہ کرے ہم اپنی زبان پر صبح شام سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو کہنے والے بنے. اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. صبح شام اس کا ہمارے زبانوں پر ورد ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہونا چاہیے، ہے نا، اللہ کی بڑائی کے ساتھ اور اللہ کی کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے تیسرے کلمے کا اہتمام کریں. روزانہ صبح میں 100 تسبیح، روزانہ شام کو 100 تسبیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہے اور جو انہوں نے اللہ سے ہمارے لیے بہت ساری باتیں منوائی ہے اور اللہ سے مانگا ہے اور ہمارے لیے ہماری طرف سے معافیاں مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی وہ ساری باتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود بھیجے ہیں. اپنے گناہوں کو جو جوانی سے لے کے آج تک ہم نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو یاد کرتے کرتے خوب استغفار کا اہتمام کریں. ہاں، اس سے دلوں میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت پیدا ہوگی. جب آدمی دنیا کی باتیں کرتا ہے، جیسے ایک آدمی کا مشغلہ تھا، حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ اس کی دن بھر کا مشغلہ کیا تھا؟ اس کی دن بھر کا مشغلہ یہ آواز لگانا تھا کہ یہ میرا مال 10 روپیہ، 11 روپیہ، 10 روپیہ، 11 روپیہ. جب اس کا موت کا وقت آیا اور لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس کی زبان سے کیا نکلا دوستو؟ کیا نکلا؟ اس کی زبان سے 10 روپیہ، 11 روپیہ نکلا. کلمہ نہیں نکلا، کلمہ نہیں نکلا. تو ہماری صبح سے لے کے رات تک زبانوں پر کیا باتیں رہتی ہے دوستو؟ اللہ کرے یہ ہماری ناپاک زبان پاک ہو جائے، ہے نا، اس پر اللہ کا پاک نام بار بار آ جائے، بار بار آ جائے. ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ تو عادت ڈالنے کے لیے صبح شام کی 3 تسبیح ہے. باقی اللہ کرے ہمیں اللہ ایسی توفیق دے دے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، ہے نا. صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ نے بہت ہی عظیم کتاب قرآن پاک ہمیں عطا فرمائی ہے نا. اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کی محبت اللہ کرے ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ ہم خوب اللہ کی اس کلام کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. اللہ سے قریب کرنے والا اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے والا بہت ہی شارٹ کٹ راستہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے دوستوں، ہے نا. قرآن پاک کی تلاوت ہے اور اس کا ہم پر حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہم اس کو اہتمام سے پورا کریں. یہ تو کم سے کم بتایا گیا ہے، بلکہ اللہ ہمیں توفیق دے تو روزانہ 1 پارے کا ہم اہتمام کریں. جو حافظ قرآن ہے وہ روزانہ 3 پارے پڑھے، اپنے اوپر اس کا معمول بنا لے، ہے نا. جس طرح اگر آدمی جس طرح ہم اگر صبح کی چائے نہ پیے تو دن بھر اس کا صدمہ رہتا ہے، ندامت رہتی ہے دل، ہے نا، کہ آج صبح سے چائے نہیں پی ہے، آج صبح سے چائے نہیں پی، آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. تو بغیر تلاوت کے ہمارا دن کیسے گزر جائے دوستوں؟ ہماری زندگی میں تلاوت ہونی چاہیے. یہ میرے اور آپ کی پہچان ہے دوستوں. تلاوت کلام پاک یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ اس کا دن بغیر تلاوت کے کیسے گزر جائے. ایسے تو کون سے اللہ کی مشغولی والے عذاب میں یہ مبتلا ہو گیا کہ اس کو ذرا بھی فرصت نہیں ملی کہ یہ تلاوت کلام پاک کو تھوڑا کر لیتا. تو ٹائم ٹیبل بنائے میرے بھائیوں دوستوں اپنا،
اور اہتمام کے ساتھ ایک وقت مقرر کر کے ہم اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں. ہاں یہ ہماری پہچان ہے دوست، تلاوت کلام پاک یہ ہماری پہچان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس کا اہتمام کریں. اگر پڑھنے میں اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے تو ہم اپنے مسجد کے جو ماشاءاللہ قرآن کے ماہرین ہیں ان کے پاس تھوڑا سا وقت نکال کر ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے راستے میں 3 دن 40 دن 4 مہینے نکل کر کہا کہ تعلیم کے حلقوں کے علاوہ کا بھی وقت نکال کر ہم نورانی قاعدہ سے سٹارٹ کریں، اس سے شروع کریں اور اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو. قرآن کا صحیح کرنا فرض ہے، ہم پر فرض ہے، اس کو صحیح کرنا فرض ہے. تو کیا چلا جائے گا اگر ہم روزانہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے نکال لیں اور اپنے قرآن کو صحیح کریں. پھر کسی قاری کو سنائیں، سورہ فاتحہ سنائیں، سورتیں سنائیں کہ میرا قرآن صحیح ہے کہ نہیں صحیح. غلطی بتائے پھر محنت کرے، پھر غلطی بتائے پھر محنت کرے، یہاں تک کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے دوست. تو اس کا اجر ہے دوستو. یہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والا قبر میں جاتے ہی اس کا نفع ہوگا، ہے نا؟ کہ یہ قرآن اس کے لیے سفارش بنے گا. ہاں جو اس سے محبت کرتا ہے نا اور جس کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت کے بسترے منگوائے گا. اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دے گا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے. جہاں تک ہم اگر اس میدان میں دیکھیں ہماری نگاہ کہاں تک جاتی ہے، پیچھے کڑا دور کھڑے ہوئے آدمی ہمیں نظر آ رہے. کہا کہ اس سے بھی بڑی ہماری قبر ہو جائے گی، وسیع کر دے گا، جنت کی کھڑکیاں کھل جائے گی، وہاں سے ہوائیں آئے گی. یہ قرآن پاک کی برکت ہوگی دوستو. اور یہی نہیں، کل قیامت میں جب اللہ پاک اس کا ایک مرتبہ اور اس کو ایک ٹھکانہ دیں گے جنت کا، یہ قرآن پاک آ کر اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس کے درجے کو اور بڑھا دے. ہاں اس کے درجے کو اور بڑھا دے، اور اونچی جنت میں اس کو داخلہ دے دے. تو اللہ پاک اس قرآن کی سفارش پر اس کے جنت کا داخلہ، اس کی جنت کی کہا کہ جو اس کا یہ ہوگا وہ اس سے اور اونچا درجہ کر دیں گے. تو قرآن کہے گا نہیں نہیں اللہ اس سے اور بڑا کر دے، ہاں اور بڑا کر دے. سفارش بنے گا قرآن ہمارے لیے، جو دنیا میں اس سے محبت کرنے والا ہو، پابندی سے اہتمام سے ماشاءاللہ تلاوت کرنے والا ہو. ابھی ہماری سورت کی ایک جماعت 3 مہینے پہلے بمبئی گئی 40 دن کی. تو ایک مسجد میں ماشاءاللہ ماحول دیکھا کہ ہمارے گجرات کے ہی بہت سارے مسلمان تھے. تو وہ صبح 4 بجے مسجد میں آ جاتے تھے اور ایک بڑا مجمع 4 بجے مسجد میں آ کر ماشاءاللہ تہجد، تلاوت، اللہ کا ذکر، دعائیں یہ سب مانگ رہا ہے. منظر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ان سے ماشاءاللہ مقامی ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ آپ روزانہ ہے؟ بولے ہاں پورا سال ہمارے یہاں ماحول ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ 4 بجے سے مسجد آباد ہو جاتی ہے. اور یہی نہیں، یہ جتنا مجمع آیا ہے نا ان کے گھر پہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح گھر مسجد بنے ہوئے ہیں. گھر پہ بھی اس کا اہتمام ہے کہ پورا گھر، بچے اور عورتیں بھی 4 بجے اٹھ جاتی ہیں. اور آگے انہوں نے بتایا جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے دوستو، کہ ہماری گھر کی عورتیں جو بمبئی کی رہنے والی ہیں، مشغول شہر میں رہنے والی، شوہر کا سارے تقاضے دن بھر کے، بچوں کے تقاضے مدرسوں کے، اسکول کے وغیرہ، ساری مشغولیاں، گھر میں کھانا پکانا، گھر کی پوری صفائی کا نظام، یہ ساری مشغولیوں کے باوجود وہ بھائی نے بتایا کہ ہمارے یہاں اکثر ماشاءاللہ ہماری ماں بہنوں کا یہ ماحول ہے کہ روزانہ 10 پارے ماشاءاللہ آرام سے پڑھ لیتے. گویا کیا ہوا، 3 دن میں قرآن پورا، 3 دن میں. کہا کہ اور بعض ہماری مستورات ماشاءاللہ روزانہ 15 پارے اہتمام سے پڑھتی ہیں. یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، 3 مہینے پہلے یہ کارگزاری ہمارے سامنے آئی. تو 10 پارے 15 پارے ماشاءاللہ ہماری یہاں کی مستورات پڑھ رہی ہیں. کتنی محبت قرآن سے.
اللہ کرے ایسی عظمت اور ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، ہم بھی قرآن کا اہتمام کرنے والے بنے اور ہاتھ اٹھا کر خوب اللہ سے مانگے. ہم دعاؤں کی بہت کمی ہے دوستو ہمارے اندر. پہلے مانگنے والے تھے جس سے پوری دنیا میں امن و امان قائم تھا، پوری دنیا میں امن و امان قائم تھا، ایک مسلمان کی عزت تھی. اب مانگنے والے بہت کم رہ گئے، رات کو اٹھ کر رونے والے بہت کم رہ گئے دوستو. تو اللہ کرے ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. یہ بڑی نامناسب چیز ہے کہ ہم مخلوق سے سوال کریں اور دل میں مخلوق کی طرف ہمارا رجحان ہو، بلکہ ہماری نگاہ تو اللہ پر ہونی چاہیے، ہے نا. اور یہ دعا کیا ہے؟ یہ توحید کی دلیل ہے دوستو. ہاں، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مانگنے سے خود اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. ہاں، اللہ کا حکم ہے مانگنے کا. ہم اگر یہ مجمع اس ننداسن کے کسی سخی کے پاس چلا جائے اور ایک مرتبہ اس سے سوال کرے، اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر اس کا بھی دل بھر آ جائے اور جو لوگ پہنچے ہیں اس کے سوال کو پورا کر دے، ہے نا. ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، ہم 4 مرتبہ کسی کے پاس جائیں گے تو ایک دن اس کی زبان سے نکلے گا بھائی یہ کیا لگا رکھا ہے، تم مانگنے آنا شروع کر دیا تم نے، ہے نا. مگر ہمارا رب جتنا مانگیں گے نا اتنا زیادہ خوش ہوں گے. ہم مانگتے نہیں اللہ سے، ہماری نگاہیں دوسروں پر لگی ہوئی ہیں. اس کا ایسا در ہے جس در سے آج تک کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا. ہاں، جس کے در سے آج تک کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا. وہ ایسا سننے والا ہے. ہمارا رب ہمارے کان سے بھی زیادہ قریب ہے. کان بعد میں سنتے ہیں، میرا رب اس سے پہلے سنتا ہے. ہاں، ایسا سننے والا ہے. ہاں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جو روزانہ مانگتا ہے، دل لگا کر مانگتا ہے اور ایک وقت کی پابندی کے ساتھ مانگتا ہے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جانی پہچانی آواز ہے، مانوس آواز ہے، اس آواز کو اللہ تک پہنچاؤ. اور جو کبھی کبھی پڑھے، کبھی کبھی مانگے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھاوے، جب حالات آوے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے اور جہاں حالات چھٹ جاوے تو اللہ کو بھول جاوے. ہاں، تو فرشتے کہتے ہیں یہ جانی پہچانی آواز نہیں ہے. تو میرے بھائیوں دوستو، ہمیں یہ پہچان اللہ کی ایسی مل جائے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں، ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے مانگیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں جا رہے ہیں، بارش گرنے لگی، انہوں نے دلی میں اللہ سے کہہ دیا، ہے نا. اتنی مانگنے کی عادت تھی ان کے اندر اللہ سے. دل میں اللہ سے کہہ دیا اللہ اس جوڑے کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں ہے، اس جوڑے کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں ہے. اللہ تیرا کام ہے بارش برسانا، مجھ پر بارش نہ گرے. جب قافلہ منزل پر پہنچا تو سب کے کپڑے تر تھے، یہ صحابی کے کپڑے پر ایک بوند بارش کا پانی نہیں تھا. اتنا اللہ سے یقین تھا تو اللہ سے مانگتے تھے. دوست، ہم بھی اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، ہے نا، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے. بلکہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 کلو دین کی محنت کرو تو کم سے کم 1.5 کلو اللہ سے مانگنے والے بنو. ہاں، محنت سے زیادہ دعا ہے کہ ہم اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. پوری امت کے لیے مانگے، اپنی ذات کے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنے خاندان والوں کے لیے مانگے، اپنی مسجد والوں کے لیے مانگے، اپنی بستی والوں کے لیے مانگے، اپنے ضلع والوں کے لیے مانگے، اپنے صوبے، ملک اور پوری دنیا کے لیے مانگے. یہ ترتیب ہے مانگنے کی. ہاں، سب سے پہلے امت کے لیے مانگے. جو امت کے لیے مانگتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں ان سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امت کے لیے مانگے. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ اعمال ہے، یہ اعمال ہماری پہچان ہے دوستو. اللہ کرے یہ اعمال ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے. تو اس اجتماع میں ہم جب آئے ہیں
یہ پورا کا پورا جو مجمع ہے ماشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں، پابندی سے انشاءاللہ استقامت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے، اور اپنے نماز کے ظاہر کو بھی بنائیں گے اور اپنے نماز کے باطن کو بھی بنائیں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے اور اس کو خوب سیکھیں گے اور عملی طور پر اپنی زندگی میں پیدا کریں گے۔ اسی طرح جیسے ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ ہماری نماز صحیح کرنے کی چیز ہے، اسی طرح ہماری بیوی کی نماز بھی ہم صحیح کریں، ہمارے والدین کی نماز ہم صحیح کریں، ہماری بچوں کی نماز ہم صحیح کریں، ان کی نماز سنیں ہم، ہاں ان کی نماز کو صحیح کریں، کیونکہ نماز صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی دوستو۔ ہاں تو اپنے گھر والے پر بھی محنت کریں، اس کے لیے کہتے ہیں پابندی سے تعلیم کے حلقوں کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی حلقہ لگائے، ہاں سنتوں کا بھی گھروں میں مذاکرہ کریں کہ یہ سنت ہے، دیکھو کھانے کی یہ سنت ہے، کپڑا پہننے کی یہ سنت ہے، گھر میں داخل ہونے کی یہ سنت ہے، پانی پینے کی یہ سنت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائے، سنتوں کا پابند بنائے۔ تو اپنے گھروں پر بھی میرے بھائیوں دوستوں ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر کو مسجد اور مدرسہ بنائیں گے، ہاں اپنے گھر کو سنیما اور تھیٹر نہیں بنائیں گے، یہ موبائل نے سنیما اور تھیٹر بنا دیا ہے نا۔ صحابہ کے گھر مسجد اور مدرسہ تھے دوستو، صحابہ مسجد سے دین لے کر گھروں پر جاتے تھے، آج ہم بازاروں سے چیزیں لے کر گھر پر جاتے ہیں تو چیزوں کی عظمت بڑھ رہی ہے نا، اور ایسی ضرورتیں بڑھ گئی ہے کہ اللہ ہی معاف فرماوے، ہے نا، اتنی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں۔ اور آن لائن تو ہماری ماشاءاللہ گھر کی مسورات تو ماسٹر ہی حاصل ہو گئی ہے نا، آن لائن کہ پہلے ایک چھوٹا سا رسی کا کوچا تھا، اس سے برتن صاف ہو جایا کرتے تھے، ابھی تو 100 سے زیادہ کوچے وجود میں آ گئے ہے نا، آن لائن کی ماسٹری حاصل ہو گئی۔ یہ سب کس نے سکھایا دوستو؟ ہاں بھائی ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے گھر کو مسجد اور مدرسہ بنائیں، ہے نا۔ جب انشاءاللہ یہ گھر مسجد اور مدرسہ بنیں گے نا تو یہ گھر جنت کا نمونہ بنیں گے، ورنہ ہر تیسرا گھر دوسرا گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، چین اور سکون نہیں ہے دوست، آپس میں جھگڑے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہے، بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، والد صاحب اور بیٹے میں نہیں بنتی، میاں اور بیوی میں نہیں بنتی، دو بھائیوں میں آپس میں نہیں بنتی، کیوں؟ گھر مسجد اور مدرسہ نہ رہے۔ ہاں اس کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے کہ جب تو گھر میں داخل ہو تجھے جنت جیسا مزہ آ جائے۔ تو نیک بیوی کے لیے کوئی میڈیکل میں کیپسول ملتی ہے دوستو؟ ہاں کوئی دوائی ملتی ہے؟ نہیں، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کو نیک بنائے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بارے میں کل ہمیں پوچھو گی، دونوں ہاتھوں کو گردن کے پیچھے رکھ کر ہمیں پوچھ کی جائے گی، ہمیں پوچھا جائے گا، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کارگزاری لی جائے گی کہ تمہاری زندگی میں یہ 40 سال رہی، تمہاری زندگی میں یہ 50 سال رہی، تمہاری زندگی میں یہ 25 سال رہی، بتاؤ اس کی کیا کارگزاری ہے، کیا محنت کی آپ نے، اپنے بیوی بچوں پر کیا محنت کی۔ ہاں تو میرے بھائیوں دوستو ہم ماشاءاللہ اس کی فکر کریں، اس کا اہتمام کریں۔ ہم سب اب اجتماع میں آ گئے ہیں دوستو، تو بڑے مبارک ہیں وہ اللہ کے بندے جو اذان سے پہلے وضو سے فارغ ہو جائے، ہاں اور بڑی عظمت کے ساتھ ماشاءاللہ پوری سنتوں کے اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم ماشاءاللہ اس اجتماع کے اندر اس نیت سے اہتمام کریں کہ انشاءاللہ موت کے آخری سانس تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، تو انشاءاللہ یہاں آنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہش کو 1-1.5 دن کے لیے 2 دن کے لیے دبا دے دوستو، ہے نا، اور ہر مجلس میں عظمت کے ساتھ بیٹھے، قریب ہو کر بیٹھے اور دل و دماغ اور کان کھول کر سنیں، بولنے والوں کی آنکھوں کی طرف دیکھیں اور سنیں
اور اس بات کی نیت کر کے بیٹھے کہ جو باتیں کہی جائے گی اس کو انشاءاللہ زندگی میں لانا ہے، اور پوری دنیا میں اللہ تو توفیق دے ان باتوں کو انشاءاللہ پوری دنیا میں لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہر مجلس میں اہتمام کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اذان سے پہلے انشاءاللہ وضو سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنا آگے ہو سکے اتنے صفوں میں بٹھا کر انشاءاللہ عظمت کے ساتھ اپنے آپ کو ان مجالسوں میں دین کی باتوں کے کہنے سننے میں انشاءاللہ بٹھانا ہے۔ سب نیت کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔